الف لام چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد آئیے اب آپ کو ایک اڑنے والی دیگ کے بارے میں بھی سچی کہانی سناتا ہوں۔ یہ بھی ایک بادشاہی کا واقعہ ہے، اور حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ فرماتے ہیں پہلے کے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا جو بہت زیادہ سرکش اور اللہ کی نافرمانی میں حد سے گزرا ہوا تھا، یعنی بہت زیادہ گناہگار تھا، بہت زیادہ گناہگار۔ اس دور کے مسلمانوں نے اس ظالم و سرکش بادشاہ سے جہاد کیا اور اسے زندہ گرفتار کر لیا۔ اب اس کو قتل کرنے کے لیے مختلف قسم کی سزائیں سوچی جانے لگی۔ اب یہ ظالم بادشاہ تھا، اب یہ قید میں آ گیا۔ اب لوگ سوچنے لگے کہ اس کو کیسے سزا دی جائے۔ اس ظالم بادشاہ کے لیے کیا سزا طے ہوئی؟ تو اس ظالم بادشاہ کے لیے لوگوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ سزا طے کی کہ تانبے کی بہت بڑی دیگ میں کسی اونچی جگہ پہ اس دیگ کو رکھ کے نیچے سے آگ جلا دیں اور اس میں اس کو ڈال دیں تاکہ یہ ایک دم مرنے کی بجائے تڑپ تڑپ کر مرے اور اس ظالم کو اس کے ظلم کی پوری پوری سزا ملے۔ تو اس دور کے لوگوں نے آپس میں یہ تجویز طے کی کہ ظالم بادشاہ کو یوں سزا دی جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اسے تانبے کی دیگ میں رکھ کر نیچے آگ جلا دی۔ بادشاہ بہت گھبرایا اور اپنے جھوٹے خداؤں کو باری باری پکارنے لگا۔ وہ بادشاہ بہت گھبرایا اور اپنے جھوٹے معبودوں کو باری باری پکارنا شروع کیا اور کہنے لگا ہے میرے معبودوں، میں ہمیشہ تمہاری عبادت کرتا رہا، تمہیں سجدے کرتا رہا، اب مجھے اس دردناک عذاب سے بچاؤ۔ اسی طرح باری باری اس نے تمام جھوٹے جو معبود بنا رکھے تھے، جن کی پوجا کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، جھوٹے معبود جو تھے، اس کی کیا حفاظت کرتے؟ بالآخر وہ ظالم اور سرکش بادشاہ اپنے جھوٹے خداؤں سے مایوس ہو گیا اور اس نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور خالق حقیقی عز و جل کی طرف دل سے متوجہ ہوا۔ تھا کہاں وہ؟ اس تانبے کی دیگ کے اندر۔ نیچے آگ جل پڑی، اب دیگ جب گرم ہونے لگی، اب یہ جھوٹے معبودوں کو پکارتا رہا، کوئی مدد نہ آئی۔ اب اس نے اللہ عز و جل کی طرف رجوع کیا اور دل میں ہی اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گڑ گڑا کر سچے دل سے اللہ عز و جل کو پکارنے لگا۔ اب اللہ رب العزت کی رحمت کے قربان جائیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی یہ مخلصانہ گریہ وزاری مقبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ایسی بارش برسائی کہ ساری آگ بجھ گئی۔ پھر تیز ہوا چلی اور وہ تیز ہوا اس دیگ کو اڑا کر لے گئی اور وہ دیگ اڑنے لگی ہوا میں۔ حیرت کے ساتھ لوگ دیکھ رہے کہ دیگ کو ہوا اڑا کے لے گئی۔ ہوا دیگ کو پھر کہاں لے گئی؟ ہوا جو ہے نا دیگ کو اڑا کے دور ایک بستی میں لے گئی، اس بستی سے دور۔ اور جیسے وہ ہوا میں اڑ رہی تھی نا دیگ، تو وہ یہ اونچی اونچی پڑھ رہا تھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔
اب اللہ کو پکارنے لگے. یہ جھوٹے معبودوں کو پکارا تو کوئی جھوٹے معبود مدد نہ کن آئے. اپنے سچے رب کو پکارا تو اللہ کی مدد آ گئی، آگ بھی بجھ گئی، ہوا جو ہے وہ دیگ کو اڑا کر لے گئی. اب دیگ جو ایک ایسی قوم میں جا کر اتری کہ جو سارے کے سارے ہی غیر مسلم تھے. اب جب وہ لوگ جمع ہو گئے، اب یہ اندر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا. اب وہ سارے غیر مسلم لوگ تھے جہاں دیکھ جا کر اتری. تو پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہونا تھا؟ اب یہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا، وہ لوگ جو اس قوم کے لوگ تھے وہ تو غیر مسلم تھے، وہ تو یہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے. انہوں نے کہا تیری ہلاکت ہو، تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سارے لوگ دیکھ کے ارد گرد جمع ہو گئے، اندر سے آوازیں آ رہی ہے، بندہ دیکھا. انہوں نے کہا تو یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں فلاں ملک کا بادشاہ ہوں، میں اللہ کو نہیں پکارتا تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا، لوگوں پر ظلم کرتا تھا، سرکشی کرتا تھا. پھر وہاں کے لوگوں نے مجھے پکڑ لیا، میرے ساتھ مقابلہ ہوا، میں ہار گیا، مجھے پکڑ لیا، مجھے دیگ میں جلانے لگے. تو میں نے اپنے اللہ کو پکارا تو اللہ نے میری مدد فرمائی اور یوں مجھے نجات ملی. جب اس نے سارا واقعہ سنایا تو وہ سارے کے سارے لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور معبود حقیقی یعنی اللہ عز و جل جو سچا معبود ہے اس کی عبادت کرنے لگ گئے. اس حکایت سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اپنے رب عز و جل کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے.